السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا صرف نیک خاندان سے تعلق ہونا جنت کے لیے کافی ہے، یا انسان کے اپنے اعمال ہی اصل معیار ہیں؟ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جنت میں تو اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے ہی انسان جنت میں جائے گا. وہ نہیں ہے کہ کوئی خاندانی سلسلہ ہے، ایسا اللہ سبحانہ کی ذات نہیں کہے. ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سچے نبی اور سچے رسول ہیں، اور جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت اللہ نے بھیجنی مناسب نہیں سمجھی. ان کا کافی ہے جو میں نے مواد دے دیا انسانوں کے لیے. یہ مواد دراصل توحید پر مبنی ہے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنا. دین اسلام کیا ہے؟ اور بیسیکلی یہ دین اسلام ہی تمام پیغمبروں کا دین ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، وہ ایک ہی پلیٹ فارم تھے، اسی پلیٹ فارم دین اسلام کے پلیٹ فارم پر. ابھی آپ دیکھ لیں، وہ سورہ بقرہ میں نے پہلے بھی سنا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف. اس طرح سے تمام ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، یہ ساری آیت میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا چکا جی. ہوں. مختصر یہ ہے کہ جو طریق محمد ہے، جو طریق نبی ہے، وہی اللہ کا طریق ہے. وہ طریق کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اگر ایک انسان اللہ سبحانہ کی عبادت کرے گا اور اس کارگزاری پر رہے گا اور نیک کام کرے گا. نیک کام کیا ہے؟ نیک کام یہ ہے کہ یتیموں کو نہ جھڑکو، یتیموں کا مال نہ کھانا، مسکینوں کے ساتھ احسن سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ احسن سلوک کرو، کام نہ تولو، جھوٹی گواہی نہ دو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، نجائز منافع خوری نہ کرو، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرو. یہ ساری معنی ہے، یہ سارے کردار میں ہے. نیک اعمال ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور قائم رہیں گے اللہ کی توحید پر اور اللہ کا پرچار، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم نہ سمجھیں گے، اپنا حاجت روا نہ سمجھیں گے، تو پھر آپ جنت کے وارث ہیں. اور جو طریق محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریق پر قائم رہیں گے. اب رہا دوسرا سلسلہ کہ خاندانی شجرہ نسب کے فلانا کس خاندان سے فلانا، تو وہ اس وجہ سے جنت میں چلا جائے گا کہ وہ کوئی فرض کرے. میں مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں ہیں، انہوں نے کہا کہ فلانا جنت کا سردار ہوگا، فلانا عورتوں کا سردار. یہ ساری بے سوپا باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں. ان کا دین اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں، قرآن میں 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں کوئی ایک دو آیت بھی ایسی نہیں جو اس بات کا اشارہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ فلاں جنت میں فلاں وارث ہوگا، فلانا سردار ہوگا، فلانا عورتوں کا فلانا جوانوں کا سردار ہوگا. ان کے جواب کے لیے میں کہہ دوں کہ جنت میں جب مقام دیا جائے گا، جس کا حساب ہوگا اور وہ کارگزاری کرے. دیکھیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح کہہ دیا، وہ جو یہودی ہوا، وہ جو نصارہ ہوا یعنی المسیح کے ماننے والا، وہ جو صاحب اسلام ہوا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا اور نیک کام کرتا رہا اور اللہ پر ایمان رکھتا رہا اور اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر، اس کو قیامت کے دن کوئی گھاٹا نہیں، یعنی وہ بخشا گیا، بخش چکا. اللہ واضح قرآن میں فرما رہے ہیں، وہ جو یہودی ہوا، عیسائی ہوا، صاحب اسلام ہوا اور ایمان رکھتا رہا اللہ پر، اس کے روز یوم حشر پر، اس کے ملائک پر، اس کے فرشتوں پر، اس کو قیامت کے دن کوئی گھاٹا نہیں، وہ بخشا ہوا ہے. ابھی باقی رہی بات دوسرے سرداری وغیرہ، یہ ساری ان کی نا اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ تو اس طرح سے لگتے ہیں جیسے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی برادری کا یا آپ کے قبیلے کا کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ نوازتا ہے پھر سارے قبیلے کو. جی. ایسا یہ دنیا کا طور طریق بندربان. اللہ سبحانہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کے دربار میں، اس کے یہاں کوئی بندربان نہیں ہے. اس کے ملائک کافی ہیں اس کا نظام چلانے کے لیے، جو اللہ کے حکم کے اشارے پر، جو اللہ کے حکم کی اطاعت کی کارگزاری میں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق نظام کائنات چلاتے ہیں، وہ کافی ہے اللہ کے لیے. وہاں جنت میں انسانوں کو پر سردار نہیں بنایا جائے. یہ کام عقلی جہالت اور بے سروپا باتیں ہیں اور من گڑتے ہیں، بے بنیاد ہیں، جن کا دین اسلام کی تعلیم سے، جن کا قرآن کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. ایسا ہوا، ایسا قوم یہود نے بھی کیا، جو اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے بھی کیا کہ فلانا اس وجہ سے جنت میں جائے گا، فلانے کی اولاد ہے. ابھی دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب.
اب کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف یعنی قرآن، یہ نبی پاک کو کہا گیا، اور اس پر جو بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، بلاسباتی اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ وما اوتیا نبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور دیا گیا عیسیٰ کو اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے۔ پروردگار تو ایک ہی ہے نا، جی وَنَحْنُ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب تو اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں۔ یہ تو ہے اللہ کا پلیٹ فارم۔ وہ انبیاء جو ہیں مسلمان تھے سارے کے سارے، دین اسلام کے پیروکار تھے۔ اللہ نے واضح اشارہ دے دیا، واضح حکم دیا۔ اب اگر وہ کہے کہ پورا بنی اسرائیل بخشا جائے گا یا پورے جو ان کی قوم سے ہیں وہ سارے بخش چکے، نہیں، اللہ سبحانہ نے ان کی کتاب کے مطابق حضرت موسیٰ کو کہا کہ مجھے اللہ شدید غصے میں آ جاتا تھا، تنگ کرتے تھے اللہ سبحانہ کو، جب ان کو وہ سمندر کو پھاڑا گیا ان کے لیے اور ان کو مصر سے نجات دی گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو بہت تنگ کیا۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہماری تسلی ہو جائے گی، کبھی انہوں نے کہا ہم بھوکے مرنے کے لیے ادھر آ گئے، اللہ نے من سلوا اتارے، پھر بھی وہ ایمان کا نہ رہے۔ یہ دیکھیں کہ جو نیک کام کرے گا، نیک کام کیا ہے؟ جو طریق ان کے پیغمبر نے ان کو بتایا، جو شریعت اس کے پیغمبر کو دی گئی اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری ذاتیں ہیں، کوئی کم تر ذاتیں ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کی ذاتیں ہیں۔ مطلب پٹھانوں میں یہ ہے کہ وہاں پشتون کو عام سمجھا جاتا ہے اور بڑے خان کو کہتے ہیں یہ بڑا اعلیٰ نسل کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جو نیک کام کرے گا وہ پشتون ہو یا بڑا خان ہو، جو اللہ کے طریق کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا وہ یقیناً جنت کا حقدار ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی سرداری نہیں ہوگی، وہ بندربان نہیں ہے کہ بڑا خان ادھر بھی اس کے اوپر لگایا جائے گا۔ یہ دنیا کے معاملات ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کے ہاں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے گا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنے فرقے بنائے گئے، اور کچھ لوگ کچھ فرقے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کہہ دیا گیا، یہ دیکھیں جی حدیث، وہ حدیث جھوٹی ہے، من گڑت ہے اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو چیز قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگی کو کبھی معتبر نہیں ہو سکتی، کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، کہ قرآن آسمان سے نہیں اترا، آسمان سے آیا لیکن وہ نبی کے قلب پر آیا اور نبی کی زبان سے وہ لفظ ادا ہوئے جو قرآن بنا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن میں ایک بات لکھوا رہے ہیں اور حدیث سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی نبی پاک نے ایسا کہا، وہ تو انتھینٹیکیٹ ہے، پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اب قرآن تو ہمارے لیے اتھینٹیکیٹ ہے، وہ تو ہمارے پاس ضرور ہے کہ وہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اب قرآن ایک چیز کی نفی کر دے اور حدیث میں وہ چیز آ جائے، وہ کبھی دین اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ان لوگوں کی نااہلی ہے، ان لوگوں کا نکما پن ہے، اور یہ متصادم ہے اللہ کے دین سے ٹکرا جانا، اللہ کے دین کی تعلیم سے ٹکرا جانا۔ قرآن سے ٹکرانا، کوئی بھی چیز ٹکرائے گی وہ کفر کی طرف جائے گی۔ اللہ کی اگر پیروکاری کرنی تو آپ کو قرآن کو اپنانا ہوگا، اللہ کی کتاب کو جو آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اللہ سبحانہ کی طرف سے اپنے نبی پر، اپنے آدمی پر، بشر پر، اور انہوں نے مکے کی وادی میں لوگوں کو پیغام دیا، اور وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو طریق پر، جو قرآن کے طریق پر زندگی گزارے گا اور وہ حقوق الباد بھی پورے کرے گا، یقیناً وہ جنت کا حقدار ہے۔ وہ جو نہیں کرے گا وہ خواہ کسی نسل سے ہو، کسی طبقے سے ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، کسی کا بھی کچھ لگتا ہو، وہ جنت میں جائے گا، حساب دے کر جائے گا۔ وہاں بندربان نہیں ہے کہ اس کو بھی آنے دے، اس کو بھی آنے دے۔ وہاں تخت پر کون براجمان ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ سبحانہ کی ذات براتے خود، اللہ کا تخت فرشتے اٹھائے رکھے ہوں گے، اللہ اس پر براجمان ہوگا اور اللہ خود فیصلہ کرے گا، اس نے کسی کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں، اس لیے نہیں کوئی کسی کو ریحان نہ دے دے۔ اللہ کے دربار میں یہ بندربان نہیں ہوتی، یہ بندربان دنیا کے معاملے ہیں، دنیاوی معاملے ہیں۔ اس لیے جو یہ چیز سوچ کے بیٹھے کہ ہمارا تو جنت کی پرمٹ مل گیا ہے اور ہم تو دوسروں کو بھی بخشائیں گے اور ہم تو فلانے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دیکھیے جب پیغمبر خدا کو اللہ نے کہا جی، پیغمبر خدا قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ احقاف آیت نمبر 9 وہ کہہ رہی ہے کل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بلا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں کوئی نوکر رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو جو کہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے صرف اس کا اتباع کرتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں۔
اور نہ کسی پیغمبر میں نبی میں اتنی ضرورت ہوتی ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دے، اس کو فہم دے دے، حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دے تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ویسا کیوں کر کہے گا؟ ویسا نہیں کہہ سکتا. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا مَلَائِكَةَ نَبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور نہ اس کو یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو. دیکھیں اگر آپ فرشتوں کا قد دیکھیں تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اگر انسان آنکھوں سے دیکھ لو تو چاہے ان کو خدا بنا. اسی طرح نبیوں کو اختیار ہے، نبیوں کو ایک مخصوص اختیار ہے. صرف ان کے لیے جنت واجب ہے، ان کا اگلے جہان میں کوئی حساب نہیں. باقی ہر انسان کا، کوئی ان کی بیوی ہے، کوئی ان کا بیٹا ہے، کوئی اور ہے، سب حساب دیں گے تو جنت میں جائیں گے. یہاں تو میں نے دیکھا الٹا کام ہوا. جو کچھ فرقے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم مورے لگا رہے ہیں، جی ہم یہ دیکھیں، جی پتہ نہیں ان سے بعد کہاں سے اسٹیمپ آ گئے. ہمارے نبی کے پاس تو جنت میں لے جانے کی کوئی اسٹیمپ نہیں. وہ اللہ کا طریق ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے جس کو ہم اپنائیں گے، جس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم جنت کے وارث بنیں گے. اور جنت میں سرداری کی ضرورت ہے، وہاں جوان ہی ہوں گے. اللہ جب بوڑھوں کو، بچوں کو کسی حالت میں مارے گا، لیکن جس کو جنت عطا کرے گا اس کو جوانی کی حالت میں، اس کو جوان عمر کر دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے. بوڑھا تو جائے گا نہیں جنت میں. جوانوں کے لانا ہو گئے، بوڑھوں کو لانا. اس تماشا یہ بندر بان یہ ساری دنیا بھی ہے، یہ ان کی ہر درمی ہے جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. میں ان سے کہتا ہوں اللہ سے ڈرو اور مت ایسی تعلیمات پھیلاؤ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ایک مخصوص رکھا ہے حالت میں. پیغمبروں کی ایک مخصوص طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ طاقت نہیں ہوتی. اور آنے والے تو جو ان کی اس طرح تو اسرائیل نے بھی ایسے تکبر کیا، اور یہ نبی پاک کے جو تھوڑے ان کے حال سے، اب کیسا میں جاؤں، ان کے حال سے تو وہ بھی تکبر کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور ہم دوسروں کو بھی بخشا لیں گے، جو ان کا نام لے گا وہ بھی چلا گا. ایسا نہیں ہے. یہ بندرباٹ دنیا میں ہے. دنیا میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ سبحان کے دربار میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہاں سچ کا بول بالا ہوگا اور وہاں حکمت ہوگی، دانائی ہوگی اور وہاں انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود کریں گے. وہاں ناانصافی نہیں ہوگی. اگر ایک سید نبی کی حال سے ہے، اس کے نیک کام ہے تو یقیناً وہ جائے گا اپنا حساب دے کر. لیکن اگر اس کے بد اعمال ہے اور وہ بدنیت ہے اور اس نے اس طرح زندگی گزاری نہیں جس طرح اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو وہ یقیناً اس کو روکا جائے گا اور جنت کا حقدار. اس لیے میں اس سے زیادہ آپ کو کیا ایکسپلین کر سکتا ہوں، آپ کو خود سمجھنا چاہیے.